حنفی نماز کے دلائل قرات بالجہر آمین کے پاس کے حکم کیا ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کریم مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے، دو وجہ سے۔ نمبر ایک، سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 میں رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے سنو اور زبان کو مت ہلاؤ، غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمت آئے۔ تو اگر آپ رحمت چاہتے ہیں تو قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھیں، یہ قرآن کا حکم ہے، تو اس لیے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر دو، رسول پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تم اس کی اقتداء کرو۔ فاذا کبر فکبروا، وہ اتنی تکبیر کہے گا مقتدی بھی تکبیر کہے گا۔ واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب وہ سورۃ فاتحہ ختم کر لے تو تم آمین کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ قرآن پڑھے گا تم چپ کر جاؤ گے۔ اس صحیح حدیث صحیح مسلم سے پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ امام نے پڑھنی ہے، ہم نے نہیں پڑھنی، اور وہ قرآن پڑھے گا اور ہم چپ رہیں گے۔ یہ دو وجہ سے۔ آپ کے ذہن میں شاید کوئی یہ سوال ڈالے کہ حدیث پاک میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی یہ صحیح حدیث ہے، سر آنکھوں پہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو آپ نے صرف حدیث کے طور پہ پڑھا ہے، جس صحابی نے یہ حدیث بتائی ہے اس صحابی سے اس کا مطلب نہیں پوچھا۔ صحیح جامع ترمذی جلد نمبر 1 ابواب الصلاۃ میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے اور اس کا مطلب بتایا ہے انما اذا کان وحدہ، کہ نماز سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو ہوگی، تو فرمایا یہ مقتدی کو نہیں اکیلے نمازی کو حکم ہے۔ یہ پورا مسئلہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے مقتدی پہ لگا دیا ہے، یہ مقتدی کی بات نہیں ہے۔ رہی آمین کی بات، تو آمین اونچی کہنا چاہیے یا آہستہ؟ تو آمین اونچی بھی ثابت ہے اور آہستہ بھی ثابت ہے، لیکن امام کے لیے۔ رسول اللہ امام تھے، جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ کی روایت ہے خفض بہا صوتا ورفع بہا صوتا، حضور پاک مد بہا صوتا، حضور پاک نے اونچی آمین بھی کہی ہے اور آہستہ بھی کہی ہے۔ تو یہ امام کے بارے میں ہے، وہ اونچی کہے تب بھی جائز، آہستہ کہے تب بھی جائز، مقتدیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے، اس کی وجہ کہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں اور آمین کے مسئلے کو دیکھیں تو دلائل ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا شاگرد تابع امام عطا ابن رباح فرماتے ہیں قال عطا آمین دعاؤن، فرمایا عطا نے کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے، اور قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے جب دعا مانگو تو اچھا طریقہ ہے کہ آہستہ مانگو، تو اس لیے آمین کو آہستہ کہنا چاہیے۔ بعض لوگ حدیث سے سناتے ہیں کہ بھائی حدیث میں ہے من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی بخشش ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کی اونچی آمین مل گئی؟ اس میں تو ہے آمین مل گئی، تو آمین ہم بھی کہتے ہیں، اونچی کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے آمین کہی اور سب دوستوں نے آمین کہی تو مسجد گونج اٹھی۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن ادھر نماز کی بات نہیں ہے، دعا کی بات ہے، اس میں نماز کا کہیں بھی لفظ نہیں ہے اس حدیث میں۔ مسجد گونج اٹھی یہ دعا کا مسئلہ تھا، آپ نے ہر آمین کو دعا بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے تھوڑا گزارا کیا کریں کہاں آمین کہنی ہے کہاں نہیں کہنی۔ زیغم اسلام شہید ناموس صحابہ حضرت مولانا علی شرح حیدری شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، تو ایک بندہ بھاگے بھاگے آ کر میرے ساتھ ٹھہر گیا، اس کو صرف آمین کا شوق تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں امام سب قرآن پڑھ رہے تھے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، گمراہوں کے لیے، اس نے سمجھا ولضالین، انہوں نے کہا آمین۔ کہتے میں نے سلام کے بعد کہا یہ تیرا علم ہے، یہ تیرا حال ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتہ کہاں کہنی ہے کہاں نہیں کہنی۔ تو اس طرح کے الچٹو من الڈگر سے ہمارا واسطہ ہے، بس اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ نبی